اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست، بہت ہی نایاب اور بہت ہی خاص ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک پشاور کی ایک بہن بار بار فون پر، کالز پر رابطہ کر رہی تھی کہ مجھے کوئی آسان سا عمل دیں، کوئی آسان سی ایک حاضری دیں۔ اور بھی 2-3 دوستوں نے ایک حاضری طلب کی کہ ہمیں ایک ایسا حاضری کا عمل دیا جائے جس کو ہم بنا کوئی پرہیز کیے، بنا کوئی زیادہ ٹائم لگائے ہوئے پڑھ سکیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے گوش گزار ایک عمل کرنے جا رہے ہیں۔ 7 دن اور صرف 7 دن کے اندر جو ہے، اس سے آپ جنات کو، اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوق کو، روحانی مخلوق کو آپ اپنا دوست بنا لیں گے۔ روحانی مخلوق ہو، غیبی مخلوق ہو، جنات ہو یا کہ کوئی روحانیت ہو، اس کو آپ اپنا دوست بنا لیں گے، بخوبی دوست بنا لیں گے۔ اور بہت ہی آسان سا یہ عمل ہے، بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا لیں گے۔ آسان اس لیے کہا کہ اس عمل میں کوئی زیادہ دن نہیں لگنے والے ہیں، کوئی زیادہ پرہیز بھی نہیں ہے، جلالی و جمالی اس طرح کی کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، بس ایک آسان سا عمل ہے اور ایک آسان سا قرآنی طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرنا آپ نے کیا ہے، آپ نوچندی بدھ سے شروع کر سکتے ہیں، نوچندی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی بھی ایک دن مل جائے، آپ اس دن اس عمل کو شروع کر لیں۔ یہ عمل فجر کی نماز کے بعد شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، رات کو سوتے وقت آپ تازہ غسل فرما لیں، نماز پڑھ لیں اور سو جائیں۔ غسل کر لینا ایک اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے رات کو ہی غسل کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو صبح فجر کی نماز کے وقت بھی غسل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب نیا چاند طلوع ہو جائے، نیا چاند نظر آ جائے، تب نوچندہ بدھ یا نوچندی جمعرات، ان دونوں دنوں میں سے آپ کسی بھی دن کو جو ہے اپنا انتخاب کر لیں۔ اگر آپ نوچندہ بدھ کا انتخاب کر رہے ہیں تو آپ کو منگل والے دن جو ہے اس عمل کی تمام ضروریات کو پورا کر لینا ہوگا، یعنی کہ نہو لینا ہوگا، آپ کو غسل وغیرہ کر لینا ہے۔ اور اگر جمعرات کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بدھ والے دن آپ نے نہا لینا ہے، غسل کر لینا ہے تازہ۔ تو بعد از نماز فجر آپ نے یہ سورہ جن آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، مکمل سورہ جن آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اول آخر 11 مرتبہ یا 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ جن کو آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ پھر 7 مرتبہ پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد دوبارہ پھر 7 مرتبہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ پھر آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ رات کو اپنے لیے ایک ٹائم فکس کر لیں۔ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ 15 منٹ کی کوئی بریک لے لیں، ریسٹ لے لیں۔ 15 منٹ کے بعد آپ کوئی سا بھی ٹائم فکس کر لیں، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اپنے لیے ایک ٹائم فکس کر لیں۔ یعنی کہ جب آپ عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے تو اسی وقت آگے کی پڑھائی شروع نہیں کر دینی، اپنے لیے کوئی ایک ٹائم مقرر کر دیں۔ اگر آپ اسی وقت کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ صرف 15 منٹ کا گیپ کریں، آپ اس جگہ سے اٹھیں، تھوڑی سی چہل قدمی کریں، پانی پی لیں،
اگر کوئی چیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے پانی پینے کے لیے یا اگربتی جلانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے عمل کے لیے آپ کو اگربتی کی بھی ضرورت پڑے گی، اگر آپ نے وہ رکھنا ہے تو اپنے پاس وہ آپ چیزیں مہیا کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس عمل کے لیے آپ لوبان جلا لیں تو بہتر ہے۔ لوبان جلانے کے لیے آپ تھوڑے سے کوئلے جلا لیں اور تھوڑی سی دیر کے بعد اوپر جو ہے وہ لوبان ڈالتے رہیں اور اس سے خوشبو آتی رہے گی۔ اگر لوبان نہیں ڈال سکتے تو آپ جو ہے وہ اگربتی کا اہتمام کریں، اچھی سی خوشبودار اگربتی ہو، وہ آپ اپنے سامنے جلا لیں، ٹھیک ہے۔ 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ آیت الکرسی شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے گرد حصار کر لیں۔ حصار کرنے کے بعد آپ نے یہی سورہ مبارکہ سورہ جن جو ہے وہ 63 مرتبہ 63 مرتبہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 63 مرتبہ آپ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہو گیا۔ ایسا ہی آپ نے 7 دن عمل کرنا ہے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عمل کرنے لگیں، جب آپ 63 مرتبہ سورہ جن کو پڑھیں گے اور آیت الکرسی شریف پڑھ کر جو آپ نے اپنا حصار تو کیا ہی ہوگا، جب آپ سورہ جن کو 63 مرتبہ پڑھ لیں تو اس وقت جو ہے آپ نے اپنے لیے بارگاہ رسالت کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ اس جگہ کے نزدیک ارد گرد یا اللہ پاک جو بھی تیری روحانی غائبی مخلوق ہے، جنات ہیں، ان کو میرا دوست بنا دے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کسی کی دوستی کی طلب کریں گے تو شرائط حقوق ادا کرنے کے، ان کی شرائط ماننے کے جو ہے وہ واجب الادا آپ ہوں گے۔ اگر آپ یہ دعا کریں گے کہ کوئی مخلوق خود آ کر میری دوستی کرے تو پھر آپ کی شرطیں ہوں گی اور وہ مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دعا یہ لازمی کرنی ہے کہ اے اللہ پاک یہاں پر جو بھی تیری مخلوق ہے جو میری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو اس مخلوق کو میرا دوست بنا۔ اس سے جنات بھی آ سکتے ہیں، پریاں بھی آ سکتی ہیں، ایک جن بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں۔ اب وہ آپ کی روحانیت پر ڈیپینڈ ہے، آپ کی یکسوئی پر ڈیپینڈ ہے۔ بعض اوقات اس میں حاضر بھی ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس میں سے حاضر نہیں بھی ہوتے۔ بعض اوقات لوگوں کو جو ہے وہ جو تجربے میں باتیں آئی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں یہ نظر آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اپنی نشانیاں جو ہے وہ ایسی دکھلاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کچھ بھی سوچتا ہے تو وہ اس کی باتیں جو ہے آہستہ آہستہ پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی نے سوچا ہے کہ مجھے آج یہ کام ہے اور میرا یہ کام ہو جانا چاہیے تو اس کا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ آج کھا لوں، تو اللہ کے کرم سے وہ شام سے پہلے جو ہے وہ کھانے کے لیے اس کے لیے وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ جن کی روحانیت بالکل کم ہے، جو پہلی مرتبہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے آج تک کوئی بھی عمل نہیں کیا، کوئی چلہ نہیں کاٹا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور یہ عمل خالی جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات حاضری سامنے آ جائے گی، سامنے نہ آئی تو خواب میں آ جائے گی، خواب میں نہ آئی تو بعض اوقات آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے کان میں آہستہ آہستہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو تو انسان کی مائنڈ کی فوکس کرنے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ جو سوچتا ہے اس کے ساتھ وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ بالکل بھی خطا نہیں جاتا۔ اور مزید ایسے عملیات کو دیکھنے کے لیے آپ میرا یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گور کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اجازت کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ فی امان اللہ۔